بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به الندامة لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون، صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 54 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور جس شخص نے بھی ظلم کیا ہوگا وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین کی ساری دولت کی پیشکش کر دے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس شخص نے بھی دنیا کے اندر ظلم کیا ہو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، اور کسی کا حق مارا ہوگا، نماز کے اندر کمی کی ہوگی، اللہ کے فرائض اور احکام کو بجا نہیں لایا ہوگا، یہ شخص ظالم ہے۔ فرمایا جس شخص نے بھی دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین کے بھراؤ کے بقدر اس کے پاس دولت ہو تو فرمایا اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن فرمایا اس سے پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ فرمایا جو لوگ مر گئے کفری کی حالت میں مر گئے، فرمایا اگر ان کے پاس زمین بھر برابر سونا بھی ہو، فرمایا وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ پیش کرنا چاہیں تو فرمایا ان سے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے کہ آخرت کی رسوائی سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ قیامت کے دن جس وقت ان کے سارے اعمال سامنے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک آدمی کے سامنے ساری بات آ جائے گی، والدین کے سامنے بھی آ جائے گی، اولاد کے سامنے بھی آ جائے گی، رشتہ داروں کے سامنے بھی آ جائے گی، ماتحتوں کے سامنے بھی آ جائے گی ساری بات۔ تو فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، لیکن اس وقت کہاں چھپا سکتے ہیں؟ فرمایا وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان پر، حتیٰ کہ کسی بھی جاندار پر اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے الا کا ذکر کیا، اور وہ بھی 2 مرتبہ ذکر کیا۔ الا آتا ہے تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے
کوئی اہم بات جب بتلائی جا رہی ہو اس کا یقین دلانے کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، فرمایا یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ملک نہیں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے بس یہ میرا ہے۔ فرمایا حقیقی مالک کی طرف نگاہ رکھو، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت آئے گی، یہ سچ ہے، حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حساب و کتاب ہوگا، یقیناً حساب و کتاب ہوگا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، مارنا اور جلانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا خالق اور ہے، موت کا خالق اور ہے۔ جیسے کہ ہندوؤں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں زندگی کا خالق جو ہے وہ برہمن ہے اور جو موت کا خالق ہے وہ اور ہے۔ اسی طرح یونانیوں کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ زندگی کا خالق اور ہے اور موت دینے والا اور ہے۔ تو قرآن کریم نے جو عقیدہ بیان کیا اور جو نظریہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا اور وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 4 صفات کو بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی موعظۃ من ربکم، کہ قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ ہے۔ قرآن کریم رب کی طرف سے نصیحت ہے، موعظت ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ چوتھی صفت قرآن کریم کی اللہ نے بیان کی کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے روح المعانی، اس کے اندر بڑی عجیب بات لکھی۔ فرمایا نفس انسانی کے کمال کے لیے 4 مرتبوں کا ہونا ضروری ہے، اور فرمایا ان میں سے ہر ایک مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فرمایا نفس انسانی کے کمال کا پہلا مرتبہ اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لے۔ اس کا اشارہ ہے موعظۃ من ربکم سے۔ اور فرمایا دوسرا نفس انسانی کے کمال کا مرتبہ اور مرحلہ وہ یہ ہے کہ انسان باطن کے گناہوں سے بھی پاک ہو جائے۔ فرمایا وہ اشارہ ہے وشفاء لما فی الصدور کی طرف۔ اور فرمایا تیسرا مرتبہ اور مرحلہ نفس انسانی کا کمال کا یہ ہے کہ انسان ان عقائد کو، ان چیزوں کو دل کے اندر پیوست کر لے، ان کو بسا لے، ان سے دل کو آراستہ کر لے۔ فرمایا یہ اشارہ ہے ہدن سے۔ اور چوتھا مرتبہ اور چوتھا مرحلہ نفس انسانی کے کمال کا وہ یہ ہے کہ پھر ان انوارات سے
انسان کا دل جگمگا اٹھے، وہ اشارہ ہے رحمت للمومنین سے، کہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے پہلی صفت سے یہ اشارہ کیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کو گناہوں سے پاک کر لے، اور قرآن کریم کی دوسری صفت سے یہ اشارہ کیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کر لے، اور تیسری صفت سے یہ اشارہ کیا کہ ان عقائد کو انسان اپنے دل کے اندر پیوست کر لے، بسا لے، اور چوتھی صفت سے یہ اشارہ کیا کہ جب یہ عقائد دل کے اندر پیوست ہو جائیں گے، رچ بس جائیں گے، تو پھر انسان کا دل اللہ کے انوارات سے جگمگا اٹھے گا۔ جیسے کہ تین اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے شریعت، دوسری ہے طریقت، اور تیسری چیز ہے حقیقت۔ شریعت کا اشارہ ہے موعظۃ من ربکم سے، اور طریقت کا اشارہ ہے وشفاء لما فی الصدور سے، اور حقیقت کا اشارہ ہے ہدن سے۔ اور جو رحمت للمومنین ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے صدیقین کو نصیب فرماتے ہیں، اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو نصیب فرماتے ہیں۔ پھر وہ یہ صفت حاصل کر کے مخلوق کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے یہ، فبذلک فلیفرحوا، اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد اسلام ہے، اور واقعتاً اللہ کا فضل قرآن اور اللہ کا فضل اسلام ایسی چیز ہے کہ اس پر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت نصیب فرمائی اور اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد صاحب قرآن ہے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی نعمتیں اونڈیر رکھی، ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پر یہ اللہ کی دو نعمتیں قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے مقابلے کے اندر کوئی اور نعمت نہیں آ سکتی، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب قرآن بھی دیا، اور قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ بڑے ولولہ انگیز انداز کے اندر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صاحب قرآن بھی دیا۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد ہے قرآن، اور اللہ کی رحمت سے مراد ہے قرآن والا ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھی نصیب فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن والا بھی بنایا کہ قرآن کریم کا کام لیا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سمجھنے سمجھانے کا کام لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر رحمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیں کہ اسے قرآن کا پڑھنا نصیب ہو جائے، قرآن والی دولت بھی مل جائے، اور پھر قرآن کریم کے علوم معارف معانی بھی مل جائیں، اور پھر قرآن کریم کی خدمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نصیب فرما دیں، اور قرآن کریم کی تبلیغ کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنا لیں، تو فرمایا اس آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، صاحب قرآن دیا۔ اس مہینے ربیع الاول کی مناسبت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب قرآن بھی دیا، نبی علیہ السلام بھی نصیب فرمائے
یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دولتیں نصیب فرمائی، اس لیے ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر غمگین نہیں ہیں۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ فرمایا جو دنیا کی دولت، ایک آدمی دنیا کی دولت جمع کر رہا ہے، دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت نصیب فرمائی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا نصیب فرمایا ہے، قرآن کا پھیلانا نصیب فرمایا، قرآن کی تبلیغ نصیب فرمائی ہے، تو یہ بہتر ہے آدمی فرمایا اس دولت سے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت نصیب فرمائی اور پھر وہ اس قرآن کریم کی دولت سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف، دنیا والوں کی طرف دیکھتا ہے اور دنیا والوں کو باعزت سمجھتا ہے، فرمایا اس نے قرآن والی دولت جو اللہ نے اسے دی تھی اس کی حقارت اور اس کو کمزور اس نے سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف اعلیٰ چیز ہے اور ایک طرف ادنا چیز ہے، بالکل گھٹیا چیز ہے دنیا۔ فرمایا جس کو اللہ نے قرآن والی دولت نصیب فرمائی وہ دنیا داروں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آئے اور اس کا دل للچائے اور کہے کہ یہ ہم سے اعلیٰ ہیں، اس نے اس نعمت کی نہ قدری کری۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت نصیب فرمائی اور پھر اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھولا، لوگوں سے مانگنا شروع ہو گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی پر فقر کو لکھ دیں گے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اس نعمت کی نہ قدری نہ کریں نہ شکری نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اگر ہمیں نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دو دولتیں نصیب فرمائی ہیں، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن، ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں، سجدے میں پڑے رہیں، پھر بھی ان دو نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، آپ فرما دیجئے تم بتلاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تم میں اس میں سے حرام اور حلال بنا لیے۔ مشرکین مکہ ایسے کہتے تھے کہ یہ جانور فلاں بتوں کے نام ہے، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جیسے کہتے ہیں اس کا دودھ کوئی استعمال نہ کرے، اس کھیتی کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کہتے تھے یہ کھانے مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، عورتیں نہیں استعمال کر سکتی، یا یہ کھانے عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، انہیں مرد نہیں استعمال کر سکتے، اور جو حلال ہوتا اس کو حرام بنا دے، جو حرام ہوتا اسے حلال بنا دیتے۔ فرمایا تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا دیے۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا کہ حرام کو حلال بناؤ، حلال کو حرام بناؤ، جو چیز، جو رزق، جو کھانا حلال ہے اس کو کسی کے ساتھ مخصوص کرو اور کسی کے لیے حلال کرو، کسی کے لیے حرام کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، تم اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہو یا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دیکھیں رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دیا، یعنی روزی کا ذریعہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بنایا کہ بارش ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے پھر روزی زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمانوں سے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا سے ہوگا، دنیا کے اندر ہوگا، حالانکہ فرمایا دنیا کے اندر سارے اسباب کو جمع کر لو، ساری چیزوں کو جمع کر لو،
فرمایا فیصلہ تو رزق کا اللہ کی طرف سے ہونا ہے، دستخط تو ادھر سے ہونے ہیں، جب تک ادھر سے فیصلہ نہ ہو یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ساری اپنی نگاہیں، ساری نظریں یہیں زمین پر نہ لگاؤ، بلکہ آسمان کی طرف بھی دیکھو، آسمان والے پہ بھی نگاہ رکھو، اس سے بھی تعلق بناؤ۔ جیسا کہ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ، ایک قرآن کریم کے عاشق، ان کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، عجیب امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے، عربی کو سیکھنے کے لیے جنگلات کا سفر کیا، دیہاتوں کا سفر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر آیا، حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا، ایک بدوی مجھے ملا، ایک دیہاتی مجھے ملا، تو اس نے کہا امام اصمعی ہمیں بھی کچھ قرآن سناؤ۔ تو امام اصمعی نے انہیں سورہ زاریات اسے سنائی، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر 4 قسمیں کھا کر یہ فرمایا کہ قیامت آئے گی اور قیامت واقع ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے چلتے چلتے کچھ اور آیات ہیں، پھر آگے آیت آتی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو اس بدوی نے کہا کہ جب ہمارا رزق آسمانوں کے اندر ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رزق آسمانوں کے اندر اور اللہ وعدہ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی؟ تو وہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گیا۔ حالانکہ محنت کرنا، کوشش کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ رزق کے لیے انسان تگ و دو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ لیکن جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پالتے ہیں، اسے بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ دوبارہ وہی بدو جو ہے مطاف کے اندر آیا، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ امام اصمعی اور بھی کچھ سناؤ، جو تم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں سنائی تھی کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، واقعتاً اللہ نے مجھے بٹھا کے کھلایا اور مجھے رزق دیا، اللہ کا یہ وعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے اگلی آیت سنائی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ اس کے اندر قسم کھائی گئی ہے کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ بات حق اور سچ ہے۔ تو بدوی کہنے لگا کہ کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسمیں اٹھانی پڑی ہیں، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ اس لیے یہ آیت پڑھتا پڑھتا، قرآن پڑھتا پڑھتا وہ بدوی مطاف کے اندر گرا اور تڑپتا رہا اور وہیں پر جان دے دی۔ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے دیوانے پروانے مستانے ہوتے ہیں، قرآن کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں ایسے ہوتی ہیں، اللہ انہیں ایسے پالتے ہیں اور ایسے ہی لے جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ لوگوں پہ بڑے فضل والے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ کہ اسے استعمال کریں اللہ کی رضا اور ناراضگی والے اعمال کو پہچاننے کے لیے، کہ اللہ کی رضا والے اعمال کون سے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کون سے ہیں۔ اور اللہ کا فضل مال ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ کہ وہاں اسے استعمال کیا جائے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، بے جا اسے نہ اڑایا جائے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس مال کا حق ادا کیا جائے، کہ جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہاں خرچ کیا جائے، اس کا حق زکوٰۃ ادا کی جائے، یہ ہے اس کا شکر۔ آخری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور آپ جو بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اے لوگو تم جو بھی کام کرتے ہو ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ جس شان میں جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرما تذکرہ کر رہے ہیں آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ نبی فرمایا آپ نماز میں ہو، آپ جہاد میں ہو، فرمایا آپ قرآن کی تلاوت میں ہو، اور آپ جس عمل کے اندر مشغول ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ نبی نماز میں ہیں لیکن پیچھے صحابہ ہیں مقتدی، نبی جہاد میں ہیں لیکن مجاہدین ساتھ صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ نبی اسی طرح حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ساتھ صحابہ ہیں، ہر موقع پہ نبی کے ساتھ صحابہ نظر آتے ہیں۔ پھر ایک خاص
عمل کا ذکر کیا، فرمایا آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک عمل کا ذکر کیا۔ اس سے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ فرمایا اسے بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، فرمایا تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز زمین و آسمان میں غائب نہیں ہوتی، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، مگر واضح کتاب کے اندر درج ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اتنے اربوں خربوں انسان وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے ذرات ریت کے اندر مٹی کے اندر مل جائیں گے، پھر کیسے اللہ زندہ کریں گے؟ فرمایا اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو اپنی قدرت اور طاقت میں خیال کرتے ہو؟ فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ کی قدرت اور طاقت بہت بڑی ہے۔ فرمایا ساری چیزیں واضح کتاب کے اندر درج ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا صحیح معنی میں یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا عاشق بنا، اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کی آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا، اے اللہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کو صحیح معنی میں اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا ہم سب کو ذریعہ بنا، اے اللہ اس کے سارے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنا، اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندان کو، اے اللہ پوری اس جماعت کو قرآن کی تبلیغ کے لیے، قرآن کے پھیلانے کا ذریعہ ہم سب کو بنا، ہمیں استعمال فرما، اے اللہ ہماری ایک ایک جسم کے حصے کو قرآن کے لیے وقف ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری مال، ہمارے اولاد، اے اللہ ہماری جسم، ہماری جان، ہماری طاقت، اے اللہ ہر چیز قرآن کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما، قبول و منظور فرما، قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تبارک